رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ جناب ناظرین کرام، نئے آنے والے احباب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمیں دیگر سوشل میڈیا پر فالو ضرور کریں۔ معزز ناظرین کرام، 21 اکتوبر بروز جمعہ مسجد اشرف کریم ہدا کالونی 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر قبل جمعہ حضرت مولانا سید شاہ کلیم اللہ حسینی المعروف کاشف پاشا چشتی القادری بندہ نوازی کا ولولہ انگیز خطاب رہا۔ اس موقع پر بعد نماز جمعہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کی زیارت کروائی گئی اور اس موقع پر عاشقان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس جشن کے انتظامات جناب محمد عبدالکریم فہیم متولی مسجد ہادہ و چیئرمین الکریم ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کے عہدیداران و اراکین نے کیا۔ اس موقع پر مدرسہ اشرف کریم کے طلباء و طالبات و خواتین جو ٹرسٹ کی جانب سے چلائے جانے والے ٹیلرنگ سینٹر و پکوان کلاسز سے استفادہ کرنے والے 500 خواتین و طالبات نے انتظامات میں حصہ لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں مہمان خصوصی کاشف پاشا صاحب کا بصیرت افروز خطاب کی چند جھلکیاں۔ سرکار کے جس کی زیارت کروائی جائے گی، اور یہ واضح حقیقت ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کے جسم مبارک کے کسی حصے کا دیدار کریں۔ یہ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے کسی حصے کا ہم دیدار کر سکیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کی رنگ رلیوں میں اس طرح مصروف ہو گئے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دنیا کو اتنی محبت سے دیکھا کہ اپنے نبی کی سنتوں سے دور ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر بھی اللہ کا فضل ہے اور اسی نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہماری ان گناہگار آنکھوں کو اپنے حبیب کے جسم مبارک کے ایک حصے کا دیدار کروا کے اللہ عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہمارا وجود بھی پاک ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہماری آنکھوں کے ساتھ ہماری ذات بھی پاک ہو جائے۔ حضرات گرامی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، یہ آج ہی نہیں ہے، یہ امہات المومنین کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ حضرات، میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ امام ولی الدین بقائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی معرکۃ الآراء تصنیف ہے احیاء القلوب، اور ایک امام ہے شیخ محمد بن محمد بہاربی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک تصنیف ہے، اس کا نام ہے ریاض الناصحین۔ ان دونوں بزرگوں نے اپنی ان عظیم معرکۃ الآراء تصانیف کے اندر ایک روایت کو نقل فرمایا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی پہ تشریف لے جانے کا جب اللہ نے جب حکم فرمایا شب معراج میں کہ میرے محبوب آپ عرش پہ تشریف لائیے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی کے پاس جا کر اپنی نالین اتارنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ تو مشہور بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ حضور نے جب اپنی نالین اتارنے کا ارادہ فرمایا، ارشاد الہی ہوا میرے محبوب آپ اپنی نالین کے ساتھ ہمارے عرش پہ آئیے۔ سرکار نے عرض کیا میرے مالک، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آئے تھے، آپ نے فرمایا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ اے موسیٰ اپنی نالین کو اتار دو کیونکہ تم مقدس جگہ پر آ چکے ہو۔ مالک، وہ تو کوہ طور تھا جہاں آپ نے حضرت موسیٰ کو نالین اتارنے کا حکم دیا تھا، لیکن یہ تو آپ کا عرش ہے، میں آپ کے عرش کے ادب میں نالین اتارنا چاہتا تھا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، کیونکہ کوہ طور پہ ہم تجلی فرمانے والے تھے، ہماری تجلی سے کوہ طور روشن ہونے والا تھا، ہم نے موسیٰ سے اس لیے کہا تھا نالین اتارنے کے لیے کہ جب موسیٰ کے پیروں پر وہ مٹی جس پر ہماری تجلی ہوئی ہے، وہ مٹی اگر موسیٰ کے پیروں کو لگتی تو موسیٰ کی عزت میں اضافہ ہو جاتا، موسیٰ کی بزرگی میں اضافہ ہو جاتا۔ ہم نے موسیٰ کو نالین اتارنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ کوہ طور کی خاک سے موسیٰ کی عزت میں اضافہ ہو جائے، اور مصطفیٰ آپ کو نالین کے ساتھ آنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کی نالین کی خاک لگے تو عرش معلیٰ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے۔
یہ میرے آقا رحمت عالم کی شان ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ حضور کے نالین مبارک سے لگی ہوئی مٹی کی عظمتوں کا یہ عالم ہے، تو حضور کے زلف مبارک کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ بار بار ہمیں دیکھنا نصیب ہو، اور اس عقیدت کے ساتھ اللہ اپنے محبوب کے آثار کی اس ادب کے ساتھ زیارت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس ادب کی وجہ سے اللہ اتنا راضی ہو جائے کہ جب موت کا وقت آئے تو حضور کے چہرے مبارک کی بھی ہمیں زیارت نصیب ہو جائے، اور دنیا سے اس تعلق کا نام ایمان ہے، حضور پہ قربان ہو جانے کا نام ایمان ہے، حضور کی سنتوں کی پیروی کا نام ایمان ہے، حضور کی تخلیق کا نام، حضور کی طاعت کا نام، حضور کی اتباع کا نام ایمان اسی کا نام ہے۔ آپ جسے دین کہیں، جسے ایمان کہیں، جسے مذہب کہیں، ملت کہیں یا اسلام کہیں، اس کا کوئی دوسرا نام ہے تو فقط محمد عربی کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ذات ہی سے سب کچھ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اس ذات کا کوئی حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بے چین ہیں، پریشان ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ دب کے صلح کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کفار مکہ جو کہتے ہیں ہم ماننے کو تیار ہیں۔ سرکار فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ دیگر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا حق پہ ہو، لیکن ان قریب فتح کا فیصلہ آئے گا، ابھی وہ کرنا ہے جو اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ بہرحال اس کی الگ تفصیل ہے۔ ام المومنین ساتھ ہیں، سرکار کائنات حاضر ہو تشریف لائے۔ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ حالات بدلے ہوئے ہیں، آپ ایک کام کیجئے، حج کے بعد جس طرح سر مڈایا جاتا ہے، حلق کروایا جاتا ہے، آپ ابھی اپنا حلق کروا لیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلق کروایا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے زلف مبارک عطا فرمائے۔ روایتوں میں آتا ہے، مستند کتب کی بات کر رہا ہوں، کہ جب حضور نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو اپنے زلف مبارک عطا فرمائے، صحابہ کرام ٹوٹ پڑے حضور کے زلف مبارک حاصل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ یہ تمام کو حضرت ابو طلحہ تقسیم کر رہے تھے تو حجرے کے اندر سے، خیمے کے اندر سے ام المومنین آواز دے کے کہہ رہی تھی اے نبی کی امت، اپنی ماں کو اس سے محروم نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک مجھے بھی دے دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے حضور کی خدمت میں وہ زلف مبارک پیش کیے، اور یہ میرے آقا کی زندگی کی واضح نشانی ہے کہ آپ ایک زلف مبارک جس طرح ام المومنین رکھتی تھی، جس طرح کتب مستند میں موجود ہے کہ ام المومنین کے پاس جب کوئی آتا تھا بیمار، کوئی بھی بیمار ہو، چاہے وہ کسی بھی بیماری کے لیے ام المومنین کے پاس آتا تھا، ام المومنین اس کو دعا نہیں پڑھتی تھی، اس کو وظیفہ نہیں بتاتی تھی، ام المومنین کیا کرتی تھی؟ سرکار کا زلف مبارک اندر سے نکالتی تھی، جس کو انہوں نے موم کے اندر جمع کیا ہوا تھا، پر روایتوں میں آتا ہے حضور کا زلف مبارک پانی میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ ڈباتی تھی، اور وہ پانی جس بیمار کو عطا فرماتی تھی اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ حضور کے تبرکات کی برکت ہے، اور یہ کیسے ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہو گیا ہے اگلی گفتگو میں، ابھی تھوڑی دیر کی گفتگو میں انشاءاللہ۔ حضرات میں جو عرض کر رہا تھا کہ ام المومنین کے پاس حضور کے زلف مبارک تھے، آپ کے بھانجے حضرت عثمان رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں میرے پیٹ پہ شدید درد تھا، طبیبوں سے عاجز ہو گیا تو میں ام المومنین کے پاس گیا، عرض کیا اما جان بہت بیمار ہو، میرے حال میں نگاہ کرم کیجئے، کچھ دعا فرما دیجئے، کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ ام المومنین نے کیا کیا؟ وہ زلف مبارک حضور کے جو چاندی کے برتن میں انہوں نے رکھے تھے اس کو پانی میں ڈبایا اور حضرت عثمان کو عطا فرمایا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ پانی پیٹ کے اندر گیا، وہ پیٹ کا درد ایسے غائب ہوا کہ پھر انتقال کے وقت تک کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوا، بشرطے کہ یقین کے ساتھ استعمال کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک پانی ہے جس کو ہم 5-5 لیٹر کر کے بڑی اہمیت کے ساتھ لے کر آتے ہیں، بڑی فضیلت کا حامل ہے، بے شمار فضائل کا حامل ہے، آب زمزم، جس کا کنواں صحن کعبہ میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت اسماعیل کی ٹھوکروں سے نکالا تھا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جو پانی حضرت اسماعیل کی ٹھوکر سے نکلے اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے، تو جو پانی مصطفیٰ کی زلفوں سے نسبت حاصل کر لے اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا؟
آپ غور کیجئے، تمام انبیاء کرام کے تبرکات مل کر بھی حضور کے تبرکات کے برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ تو وہ شے ہے جو حضور کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، یہ وہ شے ہے جو حضور پاک علیہ السلام کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم مسلک کا آئینہ لگا کے زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ حق کیا ہے، ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں ہمارا آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، یہ اینک اتار کے اتحاد کی ضرورت ہے، میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ حالات بہت خطرناک ہے، آئندہ حالات بڑے سخت آنے والے ہیں۔ حق وہی ہے جو قرآن میں موجود ہے، حق وہی ہے جو مصطفیٰ کائنات کے ارشادات میں موجود ہے، حق وہی ہے جو امہات المومنین اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں موجود تھا۔ ہم 1400 سال کے بعد حق کا فیصلہ نہیں کریں گے، حق وہاں جا کے تلاش کریں گے جہاں اللہ نے حق کے چشمے جاری فرمائے۔ اب آپ غور کیجئے، امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کو خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ کون امام جلال الدین سیوطی؟ جس کی کتاب پڑھے بغیر کسی مدرسے میں، جس کی تفسیر پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی کام کو دین سمجھ کے کرنا، جو دین میں نہ ہو وہ بدعت کہلاتا ہے، اور جو دین میں ہو اسے دین سمجھ کے کرنے کی اجازت ہے۔ اب آپ غور کیجئے پھر اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کو دین سمجھ کے اگر کیا جائے۔ آپ غور فرمائیے حضرات، اللہ تبارک و تعالی بغیر ان وسیلوں کے بھی شفا دینے پر قادر ہے، بیماری بغیر وسیلوں کے دینے پر قادر ہے، بغیر وسیلوں کے وہ زندگی دینے پر قادر ہے، بغیر وسیلوں کے اللہ موت دینے پر قادر ہے، بغیر وسیلوں کے وہ تنگ دستی دینے پر قادر ہے، بغیر وسیلوں کے وہ خوشحالی دینے پر قادر ہے، وہ بغیر وسیلوں کے ناکامی دینے پر قادر ہے، بغیر وسیلوں کے کامیابی دینے پر قادر ہے۔ پھر یہ وسیلہ، یہ تبرکات و آثار کے ذریعے سے ہم جو برکت و توسل حاصل کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں سے ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید سے ہے، اور وہ دلیل کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھڑ جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام 22 سے 32 سے 40 برس روتے رہے اپنے بیٹے کے فراق میں، اور اتنا روئے کہ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اس وقت جب بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ ہمارے بابا جان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا اللہ ڈائریکٹ شفا دینے پر قادر ہے لہذا میں دعا کروں گا اللہ روشنی واپس کر دے گا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن کے الفاظ ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، یہ میرا جبہ ہے، اس کو لے جاؤ اور لے جا کے میرے بابا جان کے چہرے پہ لگا دینا، یہ جیسے ہی چہرے پہ لگے گا ان کی آنکھوں کی بینائی دوبارہ واپس آ جائے گی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جب ایک بیمار کو شفا حضرت یوسف کے جبے سے مل سکتی ہے تو مصطفیٰ کی زلفوں سے کیوں نہیں مل سکتی؟ جب بیماروں کی شفا انبیاء کے تبرکات سے حاصل کرنا قرآن پاک میں موجود ہے، یہ بدعت نہیں، یہ دین ہے، اور یہ دین میں موجود ہے۔ اور جب دیگر انبیاء کے تبرکات کا یہ عالم ہے کہ اس سے پیغمبروں کو شفا ہو سکتی ہے، تو میرے پیغمبر جو امام الانبیاء ہے ان کی تبرکات سے ہم غلاموں کو شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ اور بات ہے حضرات، لیکن بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب باتیں بتانے کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہم نماز کے بعد دیکھنے والے ہیں اس کی فضیلت کا اندازہ کریں، اس کی عظمت کا اندازہ کریں، وہ کس کا تبرک ہے اس بات کا اندازہ کریں، وہ کس سے جڑی ہوئی شے ہے ہم اس بات کا اندازہ کریں۔ ارے مسجد کے اندر 2 پتھر لائے گئے، ایک پتھر بیت الخلاء میں لگا، ایک پتھر منبر پہ لگا۔ جو پتھر منبر پہ لگ جائے، منبر کی نسبت کی وجہ سے کوئی اس پر چپل پہن کے نہیں چلتا، اور جو بیت الخلاء میں لگ جائے وہاں کوئی چپل اتار کے جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب منبر سے نسبت جڑ جائے، ایک پتھر کی فضیلت کا یہ عالم ہو جاتا ہے، تو جو مصطفیٰ کی زلفیں ہیں، مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے، اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ہماری آنکھوں کی یقیناً یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے جسم مبارک سے جڑی ہوئی کسی شے کا دیدار کر سکے۔ حضرات ایک بات عرض کروں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کا انتقال ہوا، یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ہے، جب آپ کا انتقال ہوا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اپنا جبہ مبارک اتار کے عطا فرمایا کفن کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب قبر تیار کی گئی حضور تشریف لے گئے اور جا کے ان سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے اندر لیٹ گئے۔ اس کے بعد حضور باہر تشریف لائے، ان کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پلٹ کے فرمایا، یہ میری ماں کے انتقال کے بعد یہ میری ماں تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے ان کو جبہ اس لیے دیا ہے تاکہ میرے جبے کی برکت سے ان کو جنت کا لباس پہنایا جائے۔ اس کے بعد میں ان کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ اس کے اندر نور کی بارش کر دی جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی کہ میری یہ ماں جنتی ہے، اور اس کے جنازے میں شرکت کے لیے 70,000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روانہ فرمایا۔ اب آپ غور کیجئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں نے جبہ اس لیے دیا تاکہ ان کو جنت کا لباس پہنایا جائے۔ پتہ کیا چلا، حضور کے تبرکات سے صرف دنیا کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، آخرت کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، آخرت کی مصیبتیں بھی حضور کے تبرکات کے وسیلے سے ختم ہو جاتی ہیں حضرات۔ لیکن جہاں حضور کے تبرکات میں یہ آثار کو روزانہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، نہ کبھی باپ کھولتا ہوا نظر آتا ہے، نہ کبھی ماں کھولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب یہ اتنا ضروری نہیں تو ہمیں کیوں پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے؟ سال بھر ماں باپ کو یاد نہیں آ رہا، بچوں کو بول رہے جاؤ قرآن پڑھو، جاؤ قرآن پڑھو۔ کب تک ہم اس طرح زندگی گزاریں گے؟ خدا کے لیے یاد رکھیں، قرآن وہ چیز ہے جس کی تلاوت انسان کے وجود کو پاکیزہ کر دیتی ہے، انسان کے وجود کے اندر کے اندھیروں کو مٹا کے روشنی میں بدل دیتی ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اور آل رسول سے محبت، حضور ارشاد فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد فدخل النار۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اس کو امام طبرانی نے نقل فرمایا ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد نقل فرماتے ہیں اس روایت کو کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کعبہ شریف کی دیوار اور مقام ابراہیم کے درمیان جائے اور جا کر کھڑا ہو جائے اور وہاں جا کر روزے کی حالت میں نماز پڑھے اور وہیں پر مر جائے لیکن اس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، حضور فرماتے ہیں فدخل النار، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ حضور کے آثار ہیں، ان سے محبت کیجئے، ان سے محبت کا حکم دیا گیا قرآن و حدیث کے اندر۔ اب لیکن اور ایک بات ابھی مجھے پتا چلی کہ آج آپ کی مسجد کے دروازے پر کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو سید ہیں اور ان کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، یہ آثار رسول ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان کے لیے آپ جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ ابھی مجھے پتا چلا کہ یہ سید زادوں کا جو تعاون ہے یہ ہمارے لیے برکت ہے کہ اس گھر کی وفاداری جس نے کی ہے اللہ نے اس کو یا تو حضرت عباس بنا دیا ہے، یا تو امام احمد بن حنبل بنا دیا ہے، یا تو امام ابو حنیفہ بنا دیا ہے، کیونکہ یہ جتنے ہیں چاہے وہ امام اعظم وہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، وہ 2 سال جو آل رسول کی خدمت میں گزارے امام باقر کی، اگر میری زندگی میں نہ آتے میں ہلاک ہو جاتا۔ امام احمد بن حنبل آل رسول کی محبت میں شہید ہو گئے۔ امام شافعی فرماتے ہیں مجھے کوئی رافضی کہے پرواہ نہیں، میں آل رسول سے محبت کروں گا۔ یہ جتنے لوگ عزت دار گزرے ہیں یہ سب آل رسول کی خدمت کرنے والے گزرے ہیں۔ آج موقع ہے جس قدر ہو سکے خدمت کیجیے۔ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی جہاں تک ہے، لیکن حضور کے اطوار کی بھی بات ہے، حضور کی عادات کی بھی بات ہے، حضور کی اخلاق کی بھی بات ہے، وہ آپ کی خدمت میں آخری بات عرض کرتے ہوئے انسان سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، یہ چیز بے اختیاری ہے، تم فکر نہ کرنا میں نے اس کے اوپر پانی بہا دیا ہے اور گھر کے اندر فلاں تابدان میں تمہاری انگوٹی رکھی ہے وہ لیتے ہوئے جانا۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے وہ قدموں میں گر گئے حضور کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے کہا ایسے اخلاق، ایسے قریب اخلاق اسی کے ہو سکتے ہیں جو خدا کا پیغمبر بن کر آیا ہو، ایسے اخلاق رسولوں کے ہو سکتے ہیں۔ حضور میں آپ کو تکلیف دینے آیا تھا، اب آپ کا غلام بن کے واپس جا رہا ہوں۔ جب وہ واپس گئے حضرت انس بن مالک فرماتے کچھ مہینوں کے بعد جب واپس آئے تو تنہا واپس نہیں آئے، اپنے علاقے کے 500 لوگوں کو ساتھ لائے اور سب کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کروایا۔
یہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، جس نبی کا نام لے کے میں اور آپ لٹیروں کی زندگیاں گزار رہے ہیں، رشتہ داروں کو ستا رہے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، بھائی بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، رشتے توڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھ کے دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھ کے ستا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اس نبی کے اخلاق ہے جس کا نام لے کے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کے لیے حضور کی ذات سے بھی محبت کیجئے، حضور کی بات سے بھی محبت کیجئے، حضور کے آثار سے بھی محبت کیجئے، حضور کے چھوڑے ہوئے قرآن، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کیجئے، حضور کے اخلاق کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیے، اپنے اخلاق کو اخلاق مصطفی کا آئینہ بنائیے، کیونکہ اسلام پھیلا ہے تو اخلاق مصطفیٰ کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آج ماں باپ کو دیکھ کے اولاد کو اسلام سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے کہ ماں باپ حیرت انگیز بد اخلاقی کا شکار ہے۔ ماں باپ کے جھگڑے، رشتہ داروں کے جھگڑے، ان کے خلاف غیبت و منافقت، چغلی، بچہ یہی دیکھ کے بڑا ہو رہا ہمارے گھروں میں۔ تو پھر آپ جب اس سے کہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، وہ کہے گا تم تو دن رات جھوٹ بول رہے ہیں۔ زبان سے نہ کہے دل تو کہے گا اس کا۔ یاد رکھیں جن ماں باپ کی زندگیوں میں دین رہا، جن ماں باپ کی زندگیوں میں سنت رسول رہی، جن ماں باپ کی زندگیوں میں اخلاق رسول رہے ہیں، اللہ نے ان ماں باپ کے گھرانوں میں جنید بغدادی، بایزید بستامی جیسے شہزادے پیدا فرمائے ہیں۔ اور یہاں دین نہ رہا تو پھر ناچنے والے گھرانوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب۔ معزز ناظرین کرام، SUC چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ اس چینل سے اسلامی معلومات و سماجی خدمات اور اوقافی املاک، مساجد، قبرستان اور درگاہوں کے تعلق سے اہم معلومات آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں۔ غریب مستحق مریضوں کے لیے ہر اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے جوڑوں کا درد، قبض، گیسز اور بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوائیں دی جا رہی ہے، اور جن لڑکیوں کے بال گر رہے ہو اور جن کو چمجو کی شکایت ہو اس کی بھی دوا بالکل فری دی جاتی ہے۔ مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد۔